کیا ہوگا اگر کسی کو بتایا جائے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے اور فوری طور پر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، پھر کچھ دیر کے لیے ایک اور تخیل باندھیں کہ زندگی بچانے والا ایک آلہ اس شخص کو زندہ رکھ سکتا ہے، ایک ایسا آلہ جو طب کی تاریخ کو بدل دے گا۔ جی ہاں، آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے جان دنیا کا سب سے پہلا شخص بن گیا ہے جو مکمل مصنوعی دل کے ساتھ ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا ہے۔ جان نے نسبتاً معمول کی زندگی گزاری تھی، وہ زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن پھر وہ دل کے مسئلے کا شکار ہو گیا۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں تھکاوٹ، سانس کی تکلیف اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی طبیعت بگڑتی گئی ویسے ویسے ڈاکٹر خبردار کرتے گئے کہ دل کی پیوندکاری ہی اس کی زندگی کی واحد امید ہے، لیکن یہ مسئلے کا فوری حل نہیں تھا۔ اس سے عطیہ کردہ دل کی ضرورت تھی جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ جان کے لیے انتظار ناقابل برداشت ہو رہا تھا، پھر اسے ایک نیا حل پیش کیا گیا۔ وہ حل تھا مصنوعی دل کا۔ یہ کوئی عام دل نہیں بلکہ دنیا میں پہلی بار استعمال ہونے والا آلہ تھا، طبی ماہرین کا وہ شاہکار جو وہی کام کرتا ہے جو انسانی دل کرتا ہے، یعنی خون کو پورے جسم میں پمپ کر کے زندگی کی اہم اعضاء کو فعال رکھتا ہے۔ یہ بائیو ویکر کا مکمل مصنوعی دل تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ سال نومبر میں آلے کو سینٹ ونسنٹس ہسپتال سڈنی میں 6 گھنٹے طویل آپریشن کے دوران لگایا گیا تھا۔ یہ میڈیکل ادارہ جدید ترین طبی طریقوں کے لیے مشہور ہے۔ آپریشن کے دوران جان کی زندگی ڈاکٹر پال جانس اور اس کی ماہر ٹیم کی طبی امداد کے گرد گھوم رہی تھی۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا نہ صرف جان کے لیے بلکہ میڈیکل کی دنیا کے لیے۔ ڈاکٹر پال جانس کے مطابق آسٹریلیا میں ہر سال ہارٹ ایشوز کی وجہ سے 5000 لوگ جان سے جاتے ہیں۔ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا ادراک تھا، لیکن ہم پر امید تھے کہ یہ گیم چینجر بن سکتا ہے۔ یہ مصنوعی دل جو ٹائٹینیم سے بنایا گیا ہے جدید میڈیکل ٹیکنالوجی کا شاندار نمونہ ہے، جس کا مقصد کسی شخص کو اس وقت تک زندہ رکھنا ہے جب تک اسے دل کی پیوندکاری کے لیے عطیہ کردہ دل دستیاب نہ ہو جائے۔ یہ ہارٹ فیل ہونے اور اعضاء کی پیوندکاری کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل ٹمز اور اس کی ٹیم نے آلے کو بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ جان کے لیے آپریشن زندگی کا نیا موڑ تھا۔ وہ آئی سی یو میں بے یقینی کے ساتھ گیا لیکن باہر نئی امید کے ساتھ آیا۔ آپریشن کے بعد آئی سی یو میں کئی ہفتے گزارے۔ مصنوعی دل اپنا کام کر رہا تھا اور اس کی زندگی کی دھڑکن کو برقرار رکھے ہوئے تھا، لیکن یہ اب بھی غیر معمولی صورتحال تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دل اسے کتنے دنوں تک زندہ رکھ سکتا ہے یا اس کی صحت کس طرح بحال ہوگی، لیکن جان کے عزم اور ہسپتال کے ڈاکٹرز نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے مستقبل میں لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ جان نے اپنی فیملی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس ایک موقع تھا اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہفتوں تک جان ہسپتال کے جنرل وارڈ میں رہا۔ مصنوعی دل نے انہیں زندہ رکھا اور اس کی صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ آلہ خون کی گردش کو برقرار رکھ رہا تھا اور اعضاء کو ضروری غذائیت فراہم کر رہا تھا۔ پہلی بار اس کے لیے نئی امید کا نیا دروازہ مارچ میں کھلا جب عطیہ کردہ دل دستیاب ہو گیا۔ جان اپنی پیوندکاری کے لیے تیار تھا اور پیوندکاری کی سرجری کامیاب رہی۔ یہ تاریخی لمحہ نہ صرف جان کے لیے یادگار تھا بلکہ میڈیکل شعبے میں شاندار صلاحیت کا مظہر تھا۔ ڈاکٹر ڈینیل ٹم نے اس کامیابی پر بات کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھنا دل کو چھو لینے والا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم برسوں سے اس لمحے تک پہنچنے کے لیے محنت کر رہے تھے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جان جیسے مریض کو ہماری ٹیکنالوجی سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بے حد اطمینان کا باعث ہے۔ یہ صرف آغاز ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے شمار جانیں بچائے گا۔ جان کے لیے یہ صرف بقا کا سوال نہیں تھا بلکہ زندگی کا نیا سفر تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے۔
زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ جب جان ونسٹن ہسپتال سے باہر نکلا تو وہ صرف ایک مریض نہیں تھا، وہ امید کی علامت بن چکا تھا۔ اس کا صبر، ڈاکٹر جونز اور ڈاکٹر ٹم جیسے ماہرین کی شاندار کاوشوں نے میڈیکل تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا، کیونکہ جان کی کہانی آنے والی نسلوں کو زندگی کی نئی راہ دکھائے گی۔